نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امن عالم کو قائم کرنے کے لیے جو جدوجہد فرمائی اور جسے عملی طور پر نافذ العمل فرمایا، اس کے بارے میں چند گزارشات آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے نہ صرف یہ کہ جزیرہ نمائی عرب میں بلکہ پوری دنیا میں امن و امان کی صورتحال شدید مخدوش تھی اور ناگفتہ تھی۔ اس کی ایک جھلک حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت ہے کہ جس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ عن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بینا انا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ اتاہ رجل فشکا الیہ الفاقہ۔ یہ مشہور صحابی ہیں جو حاتم طائی کے بیٹے ہیں، جن کا نام نامی حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابتدائی اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر اس بات کی شکایت کی کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم بھوک سے دوچار ہیں، ہم افلاس سے دوچار ہیں، ہمارے پاس کھانے اور پینے کی اشیاء نہیں ہیں، ہم فقر و فاقہ سے اپنے آپ کو دوچار پاتے ہیں۔ ثم آتا آخر، پھر ایک اور آدمی آیا فشکا الیہ قط السبیل، اس نے آ کر شکایت کی کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، راستے محفوظ نہیں ہیں، جدھر سے بھی ہم جاتے ہیں آگے چور اور ڈاکو وہاں تلواریں لے کر موجود ہوتے ہیں اور وہ ہمیں دن دہاڑے لوٹ لیتے ہیں، لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں، لوگوں کو غلام بنا لیتے ہیں، لوگوں کو ٹیررائز کرتے ہیں اور ان کو ڈراتے دھمکاتے ہیں۔ فقالا، سو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میری طرف مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، یا عدی، اے عدی، حال رأیت الہیرا، اے عدی کیا تم نے ہیرا دیکھا ہے؟ ایک شہر کا نام ہے، عراق کا ایک شہر۔ قل تو لم ارہا، میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ہیرا کو نہیں دیکھا لیکن میں نے اس کے بارے میں سنا ہے کہ وہ بہت دور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَإِن طالت بِكَ حیات، اے عدی اگر تیری زندگی لمبی ہوئی، اور یقیناً تیری زندگی لمبی ہوگی، لَتَرَيَنْ، یقیناً، یہاں لام بھی تاکید کا ہے اور نون کی بھی، لَتَرَيَنْ، یقیناً تم دیکھو گے، الزعینہ، ایک عورت کو، ایک ایسی عورت کو کہ جو خوبصورت بھی ہوگی اور زیورات کے ساتھ بھی لدی ہوئی ہوگی، ترتحل من الہیرا، وہ ہیرا سے چلے گی، حتی تطوف بالکعبۃ لا تخاف احدا الا اللہ، کہاں سے چلے گی؟ عراق سے چلے گی، عراق کے شہر ہیرا سے چلے گی، اور خوبصورت بھی ہوگی، جوان بھی ہوگی، اور زیورات کے ساتھ لدی ہوئی بھی ہوگی، اس کے پاس ساز و سامان بھی ہوگا، اور اتنا لمبا سفر کر کے آئے گی اور کیا کرے گی؟ آ کر خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، لا تخاف احدا الا اللہ، اور اسے اللہ کے سوا کسی سے خوف نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، قلت فیما بینی و بین نفسی، میں نے اپنے دل سے کہا کہ آقا علیہ السلام جو بات ارشاد فرما رہے ہیں وہ تو سچی ہے کہ یقیناً ایسا ہوگا، لیکن میری آنکھیں اس منظر کو دیکھ رہی تھی، میرا دماغ اس صورتحال کو سوچ رہا تھا، میرے جذبات اور احساسات اس بات کو بیان کر رہے تھے کہ ساری دنیا تو درست ہو سکتی ہے لیکن قبیلہ طے کے چور اور ڈاکو وہ تو باز آنے والے نہیں ہیں، ان کے اندر تو کوئی چینج نہیں آ سکتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں اے عدی، تم اپنی آنکھوں سے اس منظرنامے کو بھی دیکھ لو گے کہ تمہارے سامنے کسرا کے خزانے جو ہیں وہ لا کر رکھ دیے جائیں گے۔ میں نے کہا کسرا بن ہرمز؟ آپ نے فرمایا ہاں کسرا، اور پھر ارشاد فرمایا تم دیکھو گے اگر تمہاری زندگی لمبی ہوئی کہ ایک آدمی اپنے ہاتھوں میں سونا اور چاندی اور غلہ لے کر مدینہ کی اور اپنے شہروں اور اپنے دیہاتوں کی گلیوں میں نکلے گا، اور کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا کہ جو اسے قبول کرنے والا ہوگا، اللہ سب کو خوشحال کر دیں گے۔ اس حدیث کی روشنی میں آپ ایک تو منظر وہ ہے کہ اس کو دیکھیں کہ جس منظر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آدمی آ کر شکایت کر رہا ہے کہ بھوک ہے، افلاس ہے، خوف و ہراس ہے، امن و امان تباہ و برباد ہو گیا ہے، اور امن عالم کی بھی یہی صورتحال تھی۔ قرآن نے اشارہ کیا، سورہ روم کی آیت مبارکہ ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری میں انسان کی بدعمالیوں کی وجہ سے فساد رونما ہو گیا ہے۔ نہ صرف یہ کہ زمین کی کوئی ایک انچ بھی ایسی نہیں ہے کہ جہاں امن و امان ہو، اور سمندر کا کوئی ایک حصہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جہاں امن و امان ہو۔ ایسی صورتحال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امن عالم کے سب سے بڑے پیشوا بن کر آتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم دیکھو کہ دنیا میں بدامنی کی وجوہات کیا ہیں۔ اس کی پہلی وجہ کیا ہے؟ اقتدار۔ اس کی دوسری وجہ کیا ہے کہ مال اور دولت کی، اور دوسروں کے علاقوں کو آکیوپائی کرنے اور ان پر قبضہ کرنے کی، اور ان کے مال و دولت کا چھا لینے کی ہوس۔ تیسری وجہ کیا ہے
ہے کہ کچھ لوگوں کا مزاج ہی ایسا ہے کہ وہ ظلم اور بربریت اور خوف کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، اور قرآن نے اس مینٹالٹی کو بیان فرمایا، ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزت اہلها ذلہ وكذلك يفعلون، کہ تم نے طاقت میں بدمست بادشاہوں کا یہ رویہ بھی دیکھا ہے کہ جب وہ کسی شہر میں، کسی دیہات میں، کسی علاقے میں داخل کرتے ہیں تو وہاں کی ہر چیز کو تہس نہس کر دیتے ہیں، امن عامہ کی صورتحال کو ابتر کر دیتے ہیں، عزت داروں کو ذلیل کر دیتے ہیں، کھیتیوں کو کاٹ دیتے ہیں، امارات کو گرا دیتے ہیں، لوگوں کو غلام بنا لیتے ہیں، قتل عام کرتے ہیں، اور پھر بھی ان کی یہ ظلم اور بربریت کی جو نیچر ہے اس کو سیٹسفیکشن نہیں ملتی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبائل کی جنگیں چڑھتی تھی، بڑی معمولی باتوں پر لڑائیاں ہو جاتی تھی کہ جو 100 سال تک جاری رہتی تھی، نسلیں تباہ ہو جاتی تھی، بچے یتیم ہو جاتے تھے، عورتیں بیوہ ہو جاتی تھی، کھانے پینے کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی تھی، کمانے والے سارے ختم ہو جاتے تھے۔ ایسے میں تصور کیجئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، محسن انسانیت بن کر آتے ہیں اور امن عالم کو قائم کرنے کا اعلان فرماتے ہیں، اور سب سے پہلے ایسے دین کو پیش کرتے ہیں کہ جس کی بنیاد ہی سلامتی پر ہے۔ ہمارا دین، دین اسلام، کتنا خوبصورت یہ دین ہے کہ جس کی ساری بنیاد ہی سلامتی پر ہے۔ لفظ اسلام کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ سرنڈر کرنا، جھک جانا، اللہ کے سامنے کا مطیع و فرما بردار بن جانا، اور دوسرا اسلام کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہ جو سلامتی کا دین ہے، وہ کہ جو امن کا دین ہے، وہ کہ جو انسانیت کو ادب و احترام دینے والا ہے۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو شرف عطا فرمایا۔ جو آیات پر نازل ہو رہی تھی وہ آیات پہ یہ بتا رہی تھی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ ہم نے آدم کے بیٹے کو سب سے زیادہ معزز اور محترم بنایا ہے۔ اللہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ کوئی شک نہیں کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا، ساری کائنات کو اور کائنات کی ہر چیز کو اللہ نے کلمہ کن سے پیدا کیا، لیکن جب حضرت انسان کی تخلیق کی باری آئی تو اس کے شرف کا آپ اندازہ لگائیے کہ ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے خلقتہ بیدی، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو اپنے ان دو مبارک ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اور اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی ایک شخص کی حرمت کو پامال کرنے والے کو یوں قرار دیا قرآن کی زبانی کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، جس نے کسی ایک بھی انسان کی جو ناحق طور پر قتل کیا گیا ہے، فکانما قتل الناس جميعا، یوں ہوا کہ جیسے وہ ساری انسانیت کا قتل۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر اس امن کی تحریک میں شمولیت اختیار کی کہ جو امن کو قائم کرنے والی تھی، اور وہ کیا تھا؟ کہیں آپ دیکھیں کہ جب حجر اسود نصب ہونے کا مرحلہ آتا ہے اور قبائل تلواریں نیام سے باہر نکال کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا قبیلہ، ہمارے قبیلے کی شاخ حجر اسود کو جب اس کے لگانے کا مرحلہ آئے گا ہم لگائیں گے، اگر کوئی دوسرا حجر اسود کو ہاتھ میں لگائے گا تو ہماری تلواریں اس کا فیصلہ کریں گی۔ بالآخر وہ مرحلہ بھی آیا کہ جب کہا گیا کہ جو شخص سب سے پہلے خانہ کعبہ میں کل صبح کو فجر کے وقت اور یا فجر سے پہلے داخل ہوگا وہ ہمارے درمیان فیصلہ کر لے گا۔ سارے اس بات کے انتظار میں تھے کہ کون ہے کہ جو ان خون آشام تلواروں کو دوبارہ نیام میں ڈال دے اور حرم پاک میں لوگوں کو قتل ہونے سے بچا لے اور امن کو یقینی بنا لے۔ تو ایسے میں اگلے دن کیا ہوا تھا؟ جو نوجوان سب سے پہلے وہاں پہنچے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے کمال حکمت کے ساتھ ایک بڑی چادر منگوائی اور حجر اسود کو اٹھا کر اس کے اندر رکھا، اور قبائل کے سارے لوگوں کو، ان کے سرداروں کو اور عام لوگوں کو کہا کہ اس چادر کو اٹھاؤ، اور جب وہ اٹھا کر بالکل اس لیول پر لے گئے جہاں حجر اسود کو نصب کرنا تھا تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصب کر دیا۔ یہ امن کی وہ کوشش تھی کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور جو نکتہ وروں سے کھل نہ سکا وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ کہ جو ایک بڑی مشہور جگہ تھی جہاں اللہ کا گھر تھا، اس مکے میں کیا ہو رہا تھا؟ وہ ظلم کی وادی بن گیا۔ باہر سے قبائل سے لوگ آتے تھے اور یہاں آ کر اپنا مال اگر بیچتے تھے تو ابو لہب اور ابو جہل اور عتبہ اور شیبہ اور ولید اور عاص بن وائل اور اس طرح کے دوسرے جو اپنے آپ کو یہاں کے لیڈر سمجھتے تھے وہ ان کو ٹیررائز کرتے تھے اور دھمکاتے تھے کہ ہم تمہیں پیسے نہیں دیں گے۔ بالآخر ان لوگوں کے حقوق کو قائم کرنے کے لیے اور ان کا حق دلانے کے لیے اور امن عامہ کو اس معاشرے میں جاگزی کرنے کے لیے جو سب سے پہلا معاہدہ ہوا وہ حلف الفضول کے نام سے جانا جاتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جوان ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عبداللہ بن جدعان کے کہنے پر ان کے گھر پر یہ معاہدہ ہو رہا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں شامل ہیں۔ اس کی شکیں کیا ہیں؟ اس کی شکیں یہی تھیں کہ ہم غریبوں
یتیموں، مسکینوں اور اپاہجوں کی مدد بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی اس پورے علاقے میں امن امان کو قائم کریں گے، کسی پر ظلم نہیں ہونے دیں گے، چاہے وہ کتنا ہی بااثر کیوں نہ ہو۔ یہ امن کی طرف اور انقلاب کی طرف اور لوگوں کے حقوق کے تحفظ کی طرف ایک ایسا قدم تھا کہ جس نے پورے مکے کو امن کا گہوارہ بنا دیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں پہنچے تو مدینہ کیا تھا؟ یثرب کا ایک شہر جہاں مختلف قومیں بستی ہیں، اس کے حوالی میں یہودی رہتے ہیں، ان کے 3 بڑے قبائل ہیں، اور یہ 3 قبائل ایسے ہیں کہ جو بہت زیادہ امیر ہیں اور لوگوں کو ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں اور لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، اور اپنے اس معاشی تحکم کو جاری کرتے ہوئے امن امان کی صورتحال کو خراب کر رہے ہیں۔ ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کے نام سے ایک ایسا معاہدہ تحریر فرمایا جس کی بنیاد یہ امن امان پر ہے، جس نے یہ بتلا دیا کہ یہ شہر نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کا ہے، نہ صرف یہ کہ یہودیوں کا ہے، نہ صرف یہ کہ انصار کا ہے، نہ صرف یہ کہ مہاجرین کا ہے، نہ صرف یہ کہ غریبوں کا ہے، نہ صرف یہ کہ امیروں کا ہے، بلکہ یہ سب کا شہر ہے، اور ہم سب نے مل کر اس کے امن کو یقینی بنانا ہے، اور اس کی بنیاد یہ ہوگی کہ اگر باہر سے کوئی بھی حملہ آور ہوگا تو ہم سارے آگے بڑھ کر اس شہر کی حفاظت کریں گے، اور یہاں کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہونے دیں گے کہ جو ظلم پر مبنی ہو۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام قبائل کے درمیان کہ جو کبھی اوس و خزرج کی صورت میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کی بنیاد پر اور اللہ کے احکامات کی روشنی میں ان کو بھائی بھائی بنا دیا۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ اے لوگو، تم تو دشمنی کی، عداوت کی، ایک دوسرے کو مار دینے کی ایک ایسی آگ میں جلنے کے لیے تیار بیٹھے تھے، بلکہ جل رہے تھے کہ اللہ نے اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا کہ جو امن کے پیامبر تھے اور پیامبر ہیں، اور ان نے تمہارے درمیان ایسی اخوت پیدا کر دی کہ تم ایک دوسرے کے لیے اپنی جانیں نشاور کرنے والے بن گئے۔ یہ وہ حالات تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو ایک ایسا شعور عطا فرمایا کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرنی ہے، اللہ کے بندوں کو آسانیاں عطا کرنی ہیں، اور کبھی بھی ان کو تکلیف اور گزند نہیں پہنچانا ہے۔ دنیا میں جنگ کے بارے میں عربوں میں مشہور تھا، اس زمانے کا مشہور مقولہ تھا کہ الحرب خدعۃ، کہ جنگ کے درمیان سب کچھ جائز ہے، یہ ایک تو دھوکہ دہی ہے۔ اس لیے کیا ہوتا تھا کہ قافلے لوٹ لیے جاتے تھے اور لوگوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے جو لوگ کسی بھی جنگ میں قیدی بن کر آتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حقوق مقرر فرمائے۔ کیا کوئی آدمی یہ تصور کر سکتا ہے کہ آج کے ماڈرن زمانے میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا جہان میں جو اپنے آپ کو امن کے چیمپئن قرار دیتے ہیں، جب ان کو موقع ملتا ہے تو وہ قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ فلسطین میں کیا انہوں نے سلوک کیا ہے؟ امریکہ جیسی سپر پاور نے ابو غریب کی جیل میں لوگوں کے ساتھ کیسا کیا؟ گوانٹانامو میں کیا کیا ہے؟ انسانیت چیخ اٹھی ہے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر میں 70 افراد قیدی بنا کر مدینہ طیبہ میں لائے گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہیں آئی جب تک کہ آپ نے ان کی ان رسیوں کو ڈھیلا نہیں کر دیا کہ جو انہیں تکلیف دے رہی تھی۔ پھر حکم ہوا، یہ میدان جنگ میں تھے تو تمہارے دشمن تھے، آج یہ مدینہ پاک میں تمہارے مہمان ہیں، تم خود بھوکے رہو لیکن ان کو کھلاؤ، تم خود نہ پیو لیکن ان کو اچھے سے اچھا مشروب پلاؤ، ان کے آرام کا خیال رکھو۔ اور بالآخر ان سے فدیہ لے کر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہا کر دیا۔ جو فدیہ دینے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مدینہ کے بچوں کو اگر تم پڑھے لکھے ہو، لکھنا اور پڑھنا ریڈنگ اور رائٹنگ سکھا دو، پھر بھی تمہیں رہا کر دیا جائے گا۔ صرف یہی نہیں، حضور علیہ السلام نے جنگ کے دوران بھی اصول مقرر کر دیے، کسی ضعیف پر ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، کسی عورت کو قتل نہیں کرنا ہے، کسی بوڑھے کو نہیں مارنا ہے، کسی عبادت گزار کو نہیں چھیڑنا ہے، کسی پھلدار درخت کو نہیں کاٹنا ہے، کسی عبادت گاہ پر حملہ نہیں کرنا ہے، اور جو اپنی تلوار پھینک دے اس کو قتل نہیں کرنا ہے۔ یہ کیسے مرحلے تھے جو حضور علیہ السلام نے مقرر فرمائے؟ یہ اس لیے کہ امن امن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کرنا تھا۔ اور پھر یہی نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ دیکھو، میں امن کا نہ صرف یہ کہ پیامبر ہوں بلکہ میں تو امن کا قائم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دب کر صلح کر رہے ہیں، اس لیے کہ آپ جنگ نہیں چاہتے، آپ خون ریزی نہیں چاہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امن کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے وہ دب کر جو صلح کی گئی تھی، سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اور تاریخ انسانی کا سب سے زیادہ امن کا جو مرحلہ ہے وہ فتح مکہ کا ہے۔ کہ آپ ذرا تصور کیجئے، یہ وہی مکہ ہے کہ جس مکہ سے حضور علیہ السلام کو نکالا گیا، آپ کے ساتھیوں کو نکالا گیا، یہاں ہیوملیشن ہوئی، یہاں
خاک و خون میں تڑپایا گیا، اسی مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنائے گئے۔ بالآخر مسلمانوں کو مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف، یثرب کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ لیکن سن 8 ہجری میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں فاتح بن کر آتے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں لوگوں کو قتل کرتے، بدلہ لیتے، بلڈ شیڈ ہوتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ آپ اعلان فرما رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ، نہیں کہ جیسے کہ ایک صحابی نے کہہ دیا تھا کہ آج بدلے کا دن ہے، آپ نے فرمایا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج کسی کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن امن کو یقینی بنایا۔ اس لیے آپ ذرا ایک موازنہ کر لیں کہ جنگ عظیم اول میں 85 لاکھ انسان مارے گئے، جنگ عظیم دوم میں 5 کروڑ سے زیادہ انسان قتل ہوئے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سی جنگیں ہوئیں، بہت سے غزوات ہوئے، 1000 سے بھی کم جو ہے وہ افراد، یا 1000 سے کچھ زیادہ افراد جو ہے وہ لقمہ اجل بنے، اس لیے کہ مقصد کیا تھا؟ امن قائم کرنا۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امن کو یقینی طور پر قائم کر دیا۔ اس لیے برنارڈ شاہ کا ایک قول میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں، وہ کہتا ہے کہ آج اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم مان لیا جائے تو دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ آج دنیا پھر امن کو ترس رہی ہے، کون ہے کہ جو اس امن کو قائم کر دے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس کو عام کر سکتی ہیں۔ اس لیے آئیے ہم پیغمبر امن صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو دنیا کے سامنے پیش کریں، اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنے فعل سے، اور بتائیں کہ اسلام اور اس کے نبی سب سے زیادہ عدل و انصاف کو بھی قائم کرنے والے ہیں اور امن و امان کو بھی قائم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں امن عالم کو قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مزید اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔